بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال کس محل سے جھانک کر مدینہ منورہ کو دیکھے گا اور دجال کس مقام پر پیمزن ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، دجال کے بارے میں اتنے کثرت کے ساتھ ویڈیو بنے ہوئے ہیں، لہٰذا اب مزید دجال کی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، لہٰذا بغیر تفصیلات میں پڑھے مدینہ منورہ میں اس کے داخلے پر بات کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام سے جو جبل حبشی پر واقع ہے اور مدینہ میں بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، دجال اس پر چڑھ کر مدینہ منورہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا۔ جب آپ احد کی زیارت پر جائیں تو یہ پہاڑ وہاں سے نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس پر سعودی بادشاہوں نے پہلے سے ہی دجال کے لیے محل بنایا ہوا ہے۔ جب اس محل کی تعمیر شروع ہوئی تو بہت سے علماء کرام اور دیگر عام حکومتی افراد کی جانب سے اس محل کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا اس محل کی تعمیر روکی جائے، لیکن سعودی حکومت نے کسی ایک کی بھی نہیں سنی اور اس محل کو تیار کر دیا، جس کے بعد سے اب تک یہ محل ویران پڑا ہوا ہے اور کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کہا جاتا ہے اس محل میں ایک بیڈ بھی موجود ہے، جبکہ جدید ترین سہولیات کے علاوہ اندھیرے میں بھی یہ محل روشن نظر آتا ہے، لیکن یہاں کوئی عباد نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ علامات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگ بھی اس محل کو دجال کا محل کہتے ہیں، اور اس بات کی نشانیاں اور حدیث مبارکہ سے اس بات پر کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ یہی وہ دجالی مقام ہے جہاں سے دجال مدینہ میں حملے کی تیاریاں کرے گا۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دجال سے متعلق حدیث میں مکہ مکرمہ کے متعلق کوئی اشارہ کیوں نہیں ملتا اور مدینہ منورہ میں ہی دجال کیوں جانے کی کوشش کرے گا؟ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہودی لاوی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ مدینہ منورہ کسی زمانے میں ان کی بستی تھی جو کہ اسلام کے آنے کے بعد ان سے چھین لی گئی، اسی لیے وہ چاہیں گے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے قبضہ کیا جائے اور دوبارہ آباد کیا جائے، اسی لیے وہ مکہ مکرمہ کا رخ نہیں کریں گے اور مدینہ منورہ کو ہی اپنا حصہ بنائیں گے، جس کی تیاریاں اس مقام یعنی جبل حبشی پر ہوگی۔ ناظرین، آج سے کچھ عرصہ قبل یہی سمجھا جا رہا تھا کہ جبل حبشی بھی مدینہ منورہ میں شامل ہے، لیکن علماء کرام نے اس بات کی سخت تردید کی ہے اور بتایا ہے اگر یہ مقام حرم مدینہ میں شامل ہوتا تو اس پر دجال کبھی بھی چڑھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے حرم مدینہ تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دجال اس پہاڑ پر چڑھے گا اور وہاں سے دجال کو مسجد نبوی نظر آئے گی، جس کی طرف وہ انتہائی بے بسی سے اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ یہی وہ سفید محلہ ہے جسے تم لوگ احمد کا مسجد کہتے ہو، اور اس کے ساتھ ہی جواب میں ہاں کہیں گے۔ دوستو، دجال اس مقام پر کھڑا ہو کر حسرت سے مسجد نبوی کو دیکھتا رہے گا، لیکن اس پہاڑ سے آگے نہ جا سکے گا، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے 7 داخلی راستوں سے کوشش کرے گا، اور یاد رہے اس وقت مدینہ منورہ کی جانب جانے والی یا وہاں سے نکلنے والی 7 بڑی شاہراہیں یا سڑکیں بن چکے ہیں، اور یہی وہ سڑکیں ہوں گی جن سے دجال اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، البتہ داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینے کی 7 دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ تمام کوششوں پر ناکام ہوگا، کیونکہ ہر راستے میں اسے 2 فرشتے نگہبان کی صورت میں ملیں گے، جس کی وجہ سے وہ نامراد ہو جائے گا اور دجال وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا اور پھر مدینہ کی مغربی سرزمین الجرف میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دوران مدینہ کی زمین 3 مرتبہ اللہ کے حکم سے ہلائی جائے گی، یعنی زلزلے کی صورت پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں مدینہ میں رہنے والے منافق لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے اور پورے مدینہ میں صرف با ایمان لوگ رہ جائیں گے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں جہاں دجال کی مدینہ میں داخل نہ ہو سکنے کی خبر مل رہی ہے، وہیں دجال کا مدینہ کے قریب خیمہ زن ہونے کا ثبوت بھی مل رہی ہے، اور اس بات کی بھی مستند حدیث موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وادی لود میں اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال یہاں خیمہ زن ہونے کے بعد شام کا رخ کرے گا، جہاں امام مہدی علیہ السلام اس کے انتظار میں ہوں گے،
اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا اور مسلمانوں کا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، جبکہ یہودیوں اور منافقوں کا لشکر دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ فیصلہ کن معرکہ ہوگا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے ہوئے لد کے مقام پہ داخل ہوں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تمام معاملات جو دجال کے ذریعے پیش آئیں گے، ان پر تو حدیث مبارکہ وارد ہیں جن سے تمام حالات بخوبی معلوم ہوتے ہیں، اور اس طرح اس دجالی فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔